اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معلم افضل اور میں اپنے چینل معلم نامہ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکیں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک سسٹم دیا ہے۔ کس طرح انسانوں نے اور مسلمانوں نے اپنے اکانومی کو چلانا ہے، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چلانا ہے، اپنے ڈیفنس سسٹم کو چلانا ہے، زندگی کے تمام نظام کو چلانے کے لیے اسلام نے ایک کمپلیٹ پیکج دیا ہے اور ہر ایک چیز کا ایک کمپلیٹ پلان دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلامک سسٹم میں اور اسلامک اسٹیٹ میں پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، ریاست اور عوام کا درمیان میں تعلق کس طرح کا ہوگا، اس طرح اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں جو انسان ہے ان کی ویلیو کیا ہے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، قوانین کہاں سے لیے جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں کہلاتی ہیں دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ اس ویڈیو میں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے جو فیچرز ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، اس کو ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو سب سے فرسٹ کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے دی سوورینٹی آف اللہ رب العزت کی حاکمیت اعلیٰ۔ وہ یہ ہے کہ بات کس کی مانی جائے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی مانی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر فار ایگزامپل اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، اس کے بعد جتنی بھی مشروبات ہیں اس میں آزادی ہے، چاہے کوئی روح افزا پیے، چاہے کوئی پیپسی پیے، چاہے کوئی لسی پیے، چاہے کوئی پانی پیے، لیکن جس چیز سے اللہ منع کریں گے سوورینٹی اسی کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اسی کی ہوگی، اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، ڈومیننٹ وہی ہوں گے، جو ان کے آرڈرز ہوں گے وہی مانے جائیں گے۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح فرمائی ہے کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آپ لوگ اس کا ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے ہیومنز ایز خلیفہ آف اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر انسان کو جو پیدا کیا ہے تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ یعنی انسان جو اس دنیا میں آ کے کمانڈ کرے گا یا وہ اگر حکمرانی کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، اس کا نمائندہ ہوگا، اور وہ یہاں بادشاہ یا کوئی ڈسپوننٹ یا کوئی جابر یا کوئی غاصب یا اس طرح حکمران نہیں بنے گا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے یہاں حکمرانی کرے گا، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اور اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں وہ اس کو یہاں پر اپلائی کرے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا اردو اور انگلش ٹرانسلیشن۔ اچھا، اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں سورسز آف لا کیا ہوں گے، جس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے تو ان کے ماخوذ کیا ہوں گے، ان کے سورسز کیا ہوں گے، وہ قوانین کہاں سے لیے جائیں گے، تو جو ویری فرسٹ سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے بعد پھر احادیث ہیں، پھر اس کے بعد اجماع ہے، قیاس ہے، اجتہاد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہیں کہ استصلاح ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے اور عرف ہے۔ یہ تمام وہ سورسز ہیں، اس میں کچھ پرائمری سورسز ہیں، کچھ سیکنڈری سورسز ہیں جس سے اسلامک سورسز آف لا جو ہے نا وہ لیے جائیں گے۔ اور جو فورتھ ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن، شورا جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو جتنے بھی معاملات آپ حکومت کے چلائیں تو اس کو شورا کے ذریعے چلائیں۔ اگر شورا نہیں ہوگا، شورا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ خلافت نہیں کہلائے گی، پھر وہ بادشاہت کہلائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیریکٹرسٹک ہے، اور گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن از ون آف دی میجر اینڈ مین کیریکٹرسٹک آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم۔ اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی۔
اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا جو روح ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر اسلام میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈوئل اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے جو کہ آپ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور اس کے ہمارے پاس کئی ایگزامپلز ہیں۔ جو حضرت عمر تعالیٰ عنہ کا سب سے مشہور واقعہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی یہ چادر جو ہے نا یہ اتنی لمبی کیوں ہے، اور آپ کا قد زیادہ ہے تو آپ کی چادر اس سے کیسے بنی، اور مال غنیمت میں جو ہمیں ملا ہے، تو پھر ان کو گواہ پہ پیش کرنا پڑا تھا اپنے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی ایک وہ ہے جو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور دوسری اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے جو آپ اللہ رب العزت کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر یہ آیت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت بھی۔ تو یہ پولیٹیکل سسٹم کا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک بنیادی ستون ہے۔ مطلب اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر ہوگا، یعنی نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو منع کیا جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کا جو فرسٹ لیئر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیکی کو، برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، پھر اس کے بعد زبان سے، اور پھر دل میں۔ تو اس کا جو فرسٹ لیئر ہے وہ ہے نہی عن المنکر۔ اسلامک اسٹیٹ اس کے پولیٹیکل سسٹم میں یہ ہے کہ یہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور برائی سے لوگوں کو منع کرے گا، اور اس کے لیے پھر اسلام نے سزاؤں کا اور جزاؤں کا جو سسٹم بنایا ہے تو وہ ایک آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ریلیجیس فریڈم فار آل ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میثاق مدینہ جب ہوا تھا تو اس میں جو کرسچنز تھے اور جو یہودی تھے تو ان کو ریلیجیس فریڈم تھی، ان کو یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جتنے خلفائے راشدین تھے، پھر اس کے بعد عباسد ہیں یا امیدز ہیں یا آٹمنز ہیں، ان سب جتنے بھی خلیفہ تھے اس ٹائم کے، ان سب نے اس کو پریکٹس کیا کہ کبھی کسی کو زبردستی اسلام میں وہ نہیں لے کر آئے۔ اس وجہ سے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ اس کا ترجمہ انگلش اور اردو دونوں میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں، سچائی اور جھوٹ اور برائی اور حق اور باطل، ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے تو وہ اس پہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ لیکن اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لایا جائے گا، اور جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اس میں جتنے بھی لوگ رہیں گے تو ان کے پھر ڈیفرنٹ کنٹریکٹس ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کے ڈیفرنٹ کنٹریکٹس ہوتے ہیں، پھر اپنی اس کو ذمیز کہتے ہیں، جو کہ اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلمز رہتے ہیں، ان کے ساتھ پھر اسٹیٹ کے کنٹریکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں اکنامک رائٹس اینڈ سرکولیشن آف ویلتھ ہے۔ دیکھیں، پالیٹکس اینڈ اکانومی کین نیور بی سپریٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں اگر اکنامک سسٹم اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کے اکنامک رائٹس پورے نہیں ہوں گے، تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ تو پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے اکنامک رائٹس اور سرکولیشن آف ویلتھ، یعنی لوگوں کے اکنامک رائٹس اور ان کے اکنامک ویل بینگ کا خیال رکھنا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں یہ ایک بیلنس ہے، اس میں رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ کچھ رائٹس وہ حکمرانوں کی ہوں گی اور کچھ رائٹس سٹیزنز کی ہوں گی۔ اس طرح کچھ ڈیوٹیز وہ حکمرانوں کی ہوں گی اور کچھ ڈیوٹیز سٹیزنز کی ہوں گی۔ حکمرانوں کی ڈیوٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ عوام کے ویل بینگ کا خیال رکھیں، ان کے اکنامک رائٹس کا، ان کے سوشل رائٹس کا، ان کے ہر قسم کے رائٹس کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے۔ اور ان کے رائٹس یہ ہیں کہ لوگ ان کی تابعداری کریں، لوگ ان کا حکم مانیں، اور یہ قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ آپ نے اپنے واطیع اللہ واطیع الرسول
یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کا حکم، اس کے بعد رسول کا، اور پھر اس کے بعد جو حکمران ہوں گے، حکمران وقت ہوگا مسلمان، اس کا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس۔ یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے، کیونکہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں آپ الوف نہیں رہ سکتے، آپ نے دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ ایک تعلق میں رہنا ہے۔ تو وہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ہوگی اس میں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں، اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوں گے ان کو توڑا نہیں جائے گا، اور اگر وہ پیس میں رہیں گے تو آپ نے ان کے ساتھ پیس میں رہنا ہے، اور اگر وہ وار کے لیے جائیں گے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، جو قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ پروٹیکشن آف لائفز اینڈ پراپرٹی، یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک اور اہم فیچر ہے کہ آپ کے اسٹیٹ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ان کے لائفز اور ان کی پراپرٹی کی پروٹیکشن یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگین اف اے اسٹیٹ فیلز ٹو اکمپلش دیز رسپانسبلٹیز تو وہاں پر پھر کیوس ہوگا، وہاں پر انسٹیبلٹی ہوگی، اور اس اسٹیٹ میں سکون نہیں آئے گا، وہاں پر وہ کولیپس کر جائے گا۔ اور جو لاسٹ فیچر آف دی اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے دا ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ there would be no discrimination among the citizens of the state۔ اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ عرب ہے یا یہ عجم ہے، یا یہ بلیک ہے یا یہ وائٹ ہے، یا یہ عربک سپیکنگ ہے یا یہ پرشین سپیکنگ ہے۔ اس طرح پھر اگر ایک اسلامک اسٹیٹ، اگر ہم فار ایگزامپل پاکستان کی مثال لیں، یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اس کے پولیٹیکل سسٹم کا یہ حصہ ہوگا کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، بلکہ یہ ایک کلمے سے کہ تار میں یہ پروئے ہوئے ہیں، اور اس کے سٹیزنز میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پر اگر کرسچنز ہیں یا اور مائنورٹیز ہیں، یہاں پر سکھس ہیں، تو ان میں اس بیس پر، ریلیجن کے بیس پر ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، ان سب کو ایک جیسے رائٹس ہوں گے، جیسے فار ایگزامپل ووٹنگ رائٹس ہیں۔ تو اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کا ووٹ تو ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن کسی کرسچن کا یا سکھ کا یا ہندو کا وہ ان کو ووٹ کے رائٹس نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح پراپرٹی رائٹس ہیں، ان کی زندگی بھی اتنی ہی مقدس ہیں جتنی ایک مسلمان کی ہوگی if they are living in a Islamic state۔ تو اسلامک اسٹیٹ کے یہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں جس پہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کھڑا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔